حضرت شیس علیہ السلام تمام کائنات سوگوار تھی، پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی، زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روئے زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردوں جیسا ہو گیا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے روپ میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ آپ کے ان کا نام شیش رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نہایتی نیک خصلت، فرمانبردار اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 150 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضورتہ بنت آدم سے ہوئی، جن سے آپ کے یہاں انوش اور نائمہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ 500 سال اور زندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نت کی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اولاد آدم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک طرف شیس علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابیل کی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، تو دوسری طرف قابیل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ شیس علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر اور قابیل کی اولاد میدانوں علاقوں میں آباد ہو گئی۔ وقت اپنی منزلت طے کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ پہنچا۔ آدم علیہ السلام کی وصیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور اپنا وصیت نامہ لکھوایا۔ ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائی اور عہد و پیمان لیے دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادتی کرتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی گئی تھی، اسے قابیل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابیل نے حامل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اس لیے شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرف سے حکم ملا، اس کو قابیل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا حکم دیتے رہتے۔ آپ نے اپنی والد پر نازل ہونے والے صحیفے کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے ان پر پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا۔ اس طرح آپ اپنی نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی اولاد کو بنو قابیل یعنی قابیل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہیں برابر نصیحت بھی کرتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو تمام معاملات سپرد کیے، جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ آپ کو اپنے والد کے پاس جبل ابی قیس غار میں دفن کیا گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے وارث۔
انوس اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انوس کے یہاں کیان پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کے وقت انوس کی عمر 90 سال تھی۔ اس کے بعد انوس 815 سال زندہ رہے اور اپنی اولاد کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ جب انوس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے کیان کو سونپے اور ان کو اپنا جانشین بنایا۔ اسی طرح کیان کے بیٹے مہلائل ان کے جانشین بنے۔ کیان کی کل عمر 910 برس ہوئی۔ مہلائل کے بیٹے یرد کے یہاں خون یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یرد تک پیش آنے والے واقعات۔ مہلائل کے دور میں نئی نئی بستیاں بسائی گئیں اور صنعتوں کی شروعات ہوئی۔ ازمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا، شرکس اور کافر جنوں کی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مہلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کٹوا کر شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائیں۔ جو شہر بسائے ان میں بابل جو گفا کے پاس ہیں اور سوس خاص ہیں۔ سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان میں سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے۔ پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہو۔ خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی کھال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئیں۔ مہلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال رہی۔ مہلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یرد بنے۔ یہ اپنے والد کے طریقے پر رہے اور ان نصیحتوں کے وارث بنے جو ان کے دادا نے ان کے والد کو کی تھی اور تمام معلومات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے۔ قابل کی اولاد کا حال۔ یہ تو حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو قابل کی اولاد تھے۔ قابل کے عذاب میں کچھ ڈھیل دی گئی اور اس کو مہلت دی گئی۔ وہ میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ اس کے ایک لڑکا خنوق پیدا ہوا اور خنوق کے یہاں اس کا بیٹا اندر پیدا ہوا۔ اس سے ماویل اور ماویل سے متوشیل پیدا ہوئی۔ قابول کی اولاد سے ایک شخص توبال نامی تھا جس نے سارنگی، ڈف اور ڈھول وغیرہ ایجاد کیے، اور توبلتین نام کے ایک آدمی نے لوہے اور پیتل کی کاریگری شروع کی۔ بنو قابیل کی خوبصورتی عورتیں اور بے حیائی کی شروعات۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنی سیس کے مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں کے مرد بدصورت تھے اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر ہو گیا اور وہاں رہ کر اس آدمی کی خدمت کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس نے بہت سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے تھے۔ کچھ ہی وقت میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور اس کی آواز سننے آنے لگے۔ پھر انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کر لیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنے دل کی بہلاتے۔ عورتیں خوب زچ دھس کر نکلتی اور سب کو لبھاتی تھیں۔ ایک دن کسی جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔
اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، لہٰذا پہاڑی لوگ میدانی علاقوں میں رہنے والی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے چلے اور جا کر بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی شروع کر دی، جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور بہت سے لوگ شرکش اور نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ ہی طوفانی نوح میں ہلاک کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت کے لیے ڈھیل دی تاکہ نسل آدم کا امتحان ہو جائے، اور شیطان برابر اس کوشش میں لگا ہے کہ آدمی کو بہکا سکے، اور اس نے بہت سی اولادیں آدم کو بہکا کر جہنم میں کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرف دھکیل دیا۔ جو رب کے نیک بندے اس کے شر سے بچے رہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں ان کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔